السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے کہ ہم کسی کو کیا ہے نہیں صحیح کہہ سکتے، نہیں کسی کو کیا ہے غلط کہہ سکتے ہیں۔ اسی بارے میں آج بات کروں گی کہ اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے اوپر یہ الزامات لگائیں یا پھر اپنے گمان سے اس کو یہ کہیں کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا ہے ہدایت کے راستے پر نہیں ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی کیا یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، یہ پھر ایسے کام کر رہا ہے یہ کہ اللہ اس سے بہت سخت ناراض ہے، یعنی کہ یہ نافرمان ہے یا فرما بردار ہے۔ تو اس طریقے کا کہنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون شخص کیا ہے اللہ کے قریب ہے، کون اللہ کا فرما بردار ہے، کون اللہ کا کیا نافرمان ہے۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ ہی جاننے والا ہے۔ جیسے کہ ابھی دیکھا جائے کس طریقے سے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم امراۃ المسلم، مسلمان کا کیا آئینہ ہے۔ لیکن آج کیا ہے معاشرے میں غور کیا جائے تو مسلمان کا کیا دشمن بنا ہوا ہے۔ فلاں انسان صحیح نہیں ہے، فلاں شخص صحیح نہیں ہے، یہ سچا مسلمان نہیں ہے، یہ نبی کو ماننے والا نہیں ہے، وہ فلانا ہے، وہ دین پر چلنے والا نہیں ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ اس طریقے سے انسانات کیا ہے ایک دوسرے پہ الزامات ڈال رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کہنا اور کیا مسلمان بھائی کا آپس میں کیا ہے اختلافات ہونا، لڑائیاں ہونا، جھگڑے ہونا، اس طریقے سے کہنا بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس طریقے سے ٹپڑی کرنے والے، ہر ایک کو الزامات دینے والے؟ کون سچا مسلمان ہے، کون ہدایت کے راستے پر ہے، کون گمراہی کے راستے پر ہے، یہ تو وہی اللہ ہی جاننے والا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ نام تھا، لیکن لوگ اس کو کیا حمار کہتے تھے۔ حمار کا معنی ہے گدھا، مطلب ایسے بے وقوفی، ایسے اس کے اندر خامیاں تھی، مطلب اس کے عام اس طریقے سے تو لوگ ایسے ہی اس کو بلاتے تھے۔ وہ شراب بہت زیادہ پیتا تھا، شراب کی وجہ سے اس کو ہوش ہی نہیں رہتا تھا اپنا۔ تو اللہ کے نبی کے پاس پیش کیا جاتا تھا وہ اس طریقے سے شراب کی حالت میں، اور وہ اللہ کے نبی کو ہنسانے کا بہت زیادہ کام کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کو ایسی باتیں کرتا تھا جس سے اللہ کے نبی کو ہنسی آتی تھی، مسخرے پن کی باتیں ہنساتا رہتا تھا۔ ایک اللہ کے نبی نے بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو مارا بھی ہے۔ تو ایک دفعہ کیا ہے بہت سے لوگ صحابہ اکرام اس کو اللہ کے نبی کی خدمت میں اس کو لے کر آئے، عبداللہ کو جو شرابی تھا، اور وہ کیا اس وقت بہت زیادہ شراب پیے ہوئے تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ ان کو اس طریقے سے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے اس کو شراب کی حالت میں لایا جا رہا ہے اور یہ برابر شراب میں دھت رہتا ہے۔ تو اللہ سے انہوں نے کہا اس ٹائم پہ دعا کہ اللہ کے اس پر کوئی ایسی لعنت فرما، اتنا اس طریقے سے اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوتا ہے، بار بار اپنی عادت کو چھوڑ نہیں رہا۔ تو اللہ کے نبی نے سنا تو اللہ کے نبی نے منع کیا ان لوگوں کو کہ بھائی نہیں، آپ کون ہوتے ہیں اس پر اللہ سے کہنے والے کہ اللہ ان پر لعنت کرنا، اس پر لعنت کرنا، کیونکہ وہ اللہ میں جانتا ہوں وہ اللہ اور اس کے نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ تو ہم کسی کے اوپر نہیں جانتے کون اللہ کا کتنے قریب ہے اور کون کتنے اللہ سے دور ہے۔ ہم نہیں ہوتے ہیں کسی کے اوپر الزامات ڈالنے والے کہ وہ نبی کو نہیں مانتے ہیں اور وہ وہی اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ اس طریقے سے کونے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم خود اپنے اعمال پر غور کریں، فکر کریں۔ یہ تو کیا ہے دشمن کا، شیطان کا ایک جال ہے جو مسلمانوں میں جو کیا ہے ایکتا ہے، بھائی چارہ ہے، بھائی مسلمان کا بھائی ہے، اس کو توڑنے کا اس کا کیا یہ منصوبہ ہے، ایسی چالیں ہیں، ایسی کیا فریبی کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے جس کے ذریعے سے کیا ہے وہ ایک دوسرے میں لڑائیاں ہوں، ایک دوسرے میں کیا جھگڑے پیش آئیں۔ دیکھیے غور کریے، ایک شرابی بھی بہت زیادہ ہوگا تو وہ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ ایک کیا جوا کھیلنے والا بھی ہوگا تو وہ بھی اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہے۔ ایک کیا ہے نماز نہ پڑھنے والا ہوگا، بے نمازی، وہ بھی اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہے۔ ایک روزے دار ہے جو روزے نہیں رکھتا ہے کبھی مسلمان ہے تو وہ بھی اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہے۔ ایک کیا بیاج کھانے والا ہے، سود خور ہے، کسی کو بھی لے لیجئے، کتنا بھی گنہگار انسان ہے، وہ بھی اللہ کے نبی سے کیا سچی محبت رکھتا ہے۔
دن رات کیا ہے کبیرہ گناہ کرتا رہتا ہو, دن رات کیا ہے گناہوں میں مبتلا رہتا ہو, سر سے لے کر پیر تک بھائی ہم یہ دیکھ لیں کہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہو, لیکن وہ بھی اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہے. تو پھر جب ایک کیا ہے گنہگار انسان یہ بھی اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہے مسلمان بندہ, تو پھر ہم کیوں اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو دین کی اتباع کر رہا, شریعت کی اتباع کر رہا, دین کے مطابق چل رہا ہے, ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے اللہ کے نبی کو نہیں مانتا ہے؟ یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے. جو ایسی بات کرتے ہیں یہ تو جاہلانہ بات ہے کہ وہ انسان شریعت پر چل رہا, پوری پابندی کے ساتھ اللہ کے حکموں کی اتباع کر رہا, فرائض کو ادا کر رہا, ہم کیسے یہ گمان لگا سکتے ہیں کہ وہ بھائی نبی کو نہیں مانتا ہے؟ تو یہ چیز تو کیا شیطان کا ایک جال ہے جو مسلمانوں کو کیا ہے ٹولنا چاہتا ہے, مسلمان کو کیا ہے علیحدہ کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں کو کیا ہے کیا جھگڑانا چاہتا ہے کہ دوسری قوم دیکھیں کہ مسلمان کس طریقے سے لڑائیاں کر رہے ہیں, کس طریقے سے جھگڑے کر رہے ہیں, فساد پھیلانا چاہتا ہے. ہم شیطان کی چال کو نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے ہم کسی کے اوپر یہ الزامات لگانا, کسی کو یہ کہنا, اسلام ہماری اجازت نہیں دیتا یہ کہ ہم کسی کو بھی کیا اس طریقے سے کہیں. کوئی گنہگار بھی ہو کتنا زیادہ, کوئی انسان ایسے اعمال کرے جو کفر کے قریب ہو, تو اس پر بھی یہ فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. اس کے اعمال کرنے کی وجہ سے کیا اس پر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کافرانہ حرکت ہے, اس کی کفر کے قریب کر دیتا ہے, ایسا کام کر رہا ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا کافر ہے, ایک مسلمان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو اس طریقے سے کہیں اور ان کے اوپر اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے. بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے, مسلمانوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, وہ ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, مسلمان کے اندر کمیاں ڈھونڈ رہا, وہ نبی کو نہیں مانتے, وہ نبی کو مانتے, اللہ کو نہیں مانتے, وہ کیا نہیں دین پر چلتے ہیں. تو یہ بہت غلط ہے. آج کیا ہے مسلمان سے جھگڑے گا, مسلمان کے عیب نکالے گا, تو پھر مسلمان تو پریشان حال رہے گا. دوسرے لوگ تو پھر ان کو موقع ملے گا کہنے کا. اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. یہ حق صرف اللہ کا ہے, کون کس کو مانتا ہے, کون کس کے قریب نہیں ہے. دلوں کے حال ہم نہیں جانتے, دلوں کے حال تو وہ اللہ جانتا ہے کہ کون اللہ والا ہے, کون اللہ والا نہیں. تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ بچیں. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو تھوڑی سی کوئی بات اچھی لگی ہو تو اس کو کیا بہت زیادہ لائک کریں, شیئر کریں. اور کیا ہے دین کی بات شیئر کرنے سے کیا ہے فائدہ ہوتا ہے, نفع پہنچتا ہے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.